والسلام امام الرسل امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مبارک بابرکت ساتھ ہوتی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد کلمہ طیب ہوئی یا کلمہ شہادت ہوئی، یہ دو حصے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دینا، اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اشہد ان محمدا، میں گواہی دینا، اقرار کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ دی توحید کا اقرار کرنا، پھر اس تو بعد نبی پاک دی رسالت کا اقرار کرنا، اللہ دی ذات تے ایمان لے آنا، اللہ دی ذات تو بعد پھر محمد رسول اللہ دی ایمان لانا، ایمان لے آنے تو بعد زندگی دے دو مقصد ہونی ہے، عبادت صرف اللہ دی کی جائے گی، اطاعت محمد رسول اللہ دی کی جائے گی، لا الہ الا اللہ دے تقاضیاں پورا کیتا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سمجھا جائے گا، اللہ کے اوپر بھی ایمان، آخر الزمان پیغمبر نے بھی ایمان، عبادت صرف اللہ دی، اطاعت صرف محمد رسول اللہ دی، بس زندگی دا بندے دا مقصد پورا ہو گیا، اگر عبادت اللہ دی، اطاعت محمد رسول اللہ دی، تو دنیا دے عام دا مقصد بندے دا پورا ہو گیا، عبادت دے اندر اگر اللہ نو خاص کر لیا، اللہ دی ذات نو، اور پھر اطاعت کے لیے خاص کر لیا اللہ دے آخری پیغمبر نو، تو زندگی کا مقصد حل ہو گیا۔ یہی بات تو صحابہ کے سامنے رکھنا چاہنا، صحابہ کرام اطاعت کس طرح کرتے تھے، نبی پاک نے ایمان لے آئے، پھر ایمان لے آن تو بعد آپ دی پیروی کس طرح کی تھی، آپ دی تابعداری کس طرح کی تھی، صرف زبانی نہیں، عملی طور پہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ توجہ رکھنا، اللہ پاک
سنو سیمانے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں اس بات دا پتہ دے دیو، انہوں دس دیو، آگاہ کر دیو، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، پھر تسی میری پیروی کرو، فَاتَّبِعُونِي میری اطاعت کر لو۔ جدو تسی اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرو گے اللہ دی محبت مل جائے گی، اللہ دا قرب مل جائے گا۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ دوسرے نمبر نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ دی محبت ہی ملے گی پیغمبر دی تابعداری کرنے دی وجہ دو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری زندگی دے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غفور الرحیم، اللہ بخشن والا مہربان ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ دے پیغمبر دیاں تابعداریاں کی دیاں اطاعت کر لئی، اطاع اللہ انہیں اللہ دی اطاعت کر لئی۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جنہیں محمد رسول اللہ دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی کی تھی۔ من عصا محمدا فقد عصا اللہ، فرمایا کہ جس بندے نے نبی پاک دی نافرمانی کی تھی انہیں اللہ دی نافرمانی کی تھی۔ من عصا محمدا فقد عصا اللہ۔ پتہ لگا کہ نام دے لوگوں، اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو یا تسی یہ بات سمجھتے ہو کہ اللہ ساڈے نال محبت کرے، اللہ دے ہاں اسی مقرب ہو جائیے، اللہ دے ہاں اسی معزز ہو جائیے، اللہ دے ہاں سدا مقام بن جائے، اللہ دے ہاں سدا عزت مل جائے، اللہ دے ہاں سدا عزت بن جائے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، تسی میرے پیغمبر دیاں تابعداریاں کرو، اللہ تو اپنا دوست بنا لے گا، اللہ دی محبت مل جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات ایسی وقار آئیے، اللہ پاک نے قرآن تے غور کرنا، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہنا تے لوگوں تسی اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، فرمایا تسی اللہ دے پیغمبر دیاں نافرمانیاں نہ کریا کرو، ہر وقت تہاڈی تابعداری دے اندر وقت گزرنا چاہیے، رات ہوئے تابع تابعداری دے اندر، دن ہوئے تابعداری دے اندر وقت گزارنا۔ ایک مثال دیا تو صحیح مسلم تو
اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سلمہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اللہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کل بھی یمینک اپنے دائیں ہاتھ نال کھانا۔ اللہ ایک گل سمجھے آجے، کھانا کھان دے آداب بھی میرے پیغمبر نے دسے نے۔ کھانا کھانا کس طرح ہے، کھانے دی ابتدا کس طرح کرنی ہے، کھانے دا اختتام کس طرح کرنا ہے، میرے پیغمبر نے اپنی امت نو زندگی گزارنے دا ایک ایک سلیقہ تے ایک ایک طریقہ دسے آئے۔ نبی پاک فرماتے نے جدو بھی تسی کھانا کھانا ہوئے اپنے اگوں کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ نبی پاک فرماتے نے دائیں ہاتھ نال کھایا کرو، آرام نال تسلی نال کھایا کرو۔ اللہ فرمایا کل بھی یمینک اپنے اگوں کھا، دائیں ہاتھ نال کھا۔ اللہ اس بندے نے تکبر و نادان اندر رکھیا۔ اللہ پاک دے پیغمبر جی میرا ہاتھ کم نہیں کردا، حالانکہ او دا ہاتھ ٹھیک سی، ہاتھ کم کردا سی، لیکن انہیں اپنی انسلٹ سمجھی، اپنی بے عزتی سمجھی کہ اللہ دے پیغمبر میں نو کہہ رہے ہیں کہ اپنے سجدے ہاتھ نال کھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کرے تیرا ہاتھ کم ہی نہ کرے۔ راوی بیان کردا ہے اس تو بعد اس بندے دے ہاتھ نے حرکت ختم کر دیتی ہے، او دا اس بندے دا اس صحابی دا ہاتھ دایاں ہاتھ دے منہ ول بھی نہیں سی اٹھیا کردا۔ پتہ کی لگا اس بات تو کہ تو اور میں سوچیے رات اور دن نافرمانیاں دے اندر گزارنے آ، راتاں گزردیاں نے نافرمانی دے اندر، دن گزردا ہے نافرمانیاں دے اندر، رات اور دن اسی پیغمبر دی شریعت دا مذاق اڑانے آ، رات اور دن دے اندر اسی پیغمبر دی ذات دی توہین کرنے آ، پیغمبر دی حدیث دا انکار کرنے آ، اپنی خواہشات، اپنی منمانی، اپنی اپنے نفس دی پوجا کرتے پھرنے آ۔ نہ سنو رب دی ذات نال محبت ہے، نہ پیغمبر دی شریعت نال محبت ہے۔ اللہ حضرات محترم، اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا میرے پیغمبر دیاں نافرمانیاں نہ کرے آجے، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، کتے یہ نہ ہوئے کہ تسی پیغمبر دیاں نافرمانیاں کرن لگ جاؤ، میرے پیغمبر دی حکم دی مخالفت کرن لگ جاؤ، کتے یہ نہ ہوئے کہ اللہ پاک تنو فتنیاں دے اندر مبتلا کر دے، اور پھر فتنیاں تو بعد اس زندگی دے اختتام تو بعد او یصیبہم عذاب علیم، اللہ پاک تنو عذاب علیم کے اندر نہ دھکیل دے۔ اللہ حضرات سی وگار آئیے توجہ کرنا، میں ایک بات بڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا کہ جس بندے نے میری سنت نو مضبوطی نال پکڑ لیا، یعنی کہ میری تابعداریاں کرنیاں شروع کر دی دیاں، کلمہ پڑھنے تو بعد میرے بھائیو تو انو تابعداری کرنی پہے گی، میرے پیغمبر دی خوشی لینی ہوئے، میرے پیغمبر کولو قدی لینی ہوئے، میرے پیغمبر کولو نکاح دے مسائل لینے ہوئے، میرے پیغمبر کولو جنازے دے مسائل لینے ہوئے، میرے پیغمبر کولو مسجد آن دا طریقہ لینا ہوئے، میرے پیغمبر کولو مسجد نکلنے دا طریقہ لاؤ گے، میرے پیغمبر کولو غسل دا طریقہ لاؤ گے، میرے پیغمبر کولو وضو دا طریقہ لاؤ گے، میرے پیغمبر کولو قدم قدم دے تسی تابعداری دا حق ادا کر دیو، اللہ پاک دے نے قیامت دے اللہ تو جنت دا بھی مالک بنائے گا، اللہ جنت دے اندر اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ تابعداری کرنی پہے گی بھائیوں کے دی محمد رسول اللہ حضرات اجر کرام سے بخاری دے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ فرمایا میں اپنا گھوڑا ایک صحابی اپنے سجل بیلی نو بطور صدقہ
صدقہ کر دیتا. اللہ اللہ گھوڑا بڑا قیمتی سی, مینوں بڑا پیارا سی, میں اپنے دوست نو گھوڑا صدقہ کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب عمر کہندے نے میں گھوڑا انہوں دے دیتا. کچھ دنوں تو بعد میں دیکھیا گھوڑا کمزور ہو گیا, یعنی کہ انہیں اودی خدمت نہیں کی تھی. کو گھوڑا بھی بڑا قیمتی سی, لیکن میرے بیٹی نے اودی قدر نہیں کی تھی, اودی اللہ اللہ خدمتاں نہیں کی دیا. میرے دل کے اندر خیال آ گیا میں گھوڑا انہیں کو واپس لے لا اور انہوں میں اودے پیسے دے دیا. پہلے نمبر تے میں گھوڑا انہوں تے صدقہ کر دیتا ہے, اور میں انہیں کو خرید لا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے, فرماتے نے میرے دل کے اندر خیال آیا میں آکے اللہ کے پیغمبر دے کولو پہلے مسئلہ تے پوچھ لانا. نبی پاک دے کولو عمر آئے, فرمایا اللہ دے پیغمبر میں گھوڑا اس طرح کر کے فلاں ساتھی نو بطور صدقہ دے دیتا ہے, لیکن اس بندے نے گھوڑے دی قدر نہیں کی تھی, لہذا میرا دل کرتا میں گھوڑا واپس لے لا, میں انہوں پیسے دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ أَتَاكَ اللہ فَإِنْ أَتَاكَ ہوا بِالدِّرْهَمِ, اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں عمر ایک درہم دے بدلے دے اندر بھی نہ خریدی, یعنی کہ ایک درہم دے کے بھی نہ خریدی. اللہ پاک دے پیغمبر نے اگلی گل بیان فرمائی. نبی پاک فرماتے ہیں عمر جیڑا بندہ کوئی چیز صدقہ کر دیتا ہے اگر وہ دوبارہ واپس لائے گا وہ دی مثال جائیے کہ بندے نے الٹی کی دیئے کہہ کر کے تے کہہ چٹ لئیے. اللہ اللہ حضرات سی وگار حضرت عمر کو جس وقت حدیث دا پتہ لگ گیا کہ اللہ دے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے, عمر فوراں رک گئے لے. اللہ اللہ حضرات سی وگار اے ہوئی تے محبت ہے, اے ہوئی تے ایمان ہے, اے ہوئی تے میرے پیغمبر دے پیچھے لگنا ہے. حضرات سی وگار جے کلمہ نبی دا پڑھتے ہونا پھر اللہ اللہ تابع داریاں بھی پیغمبر دیاں کرو, غلامیاں پیغمبر دیاں کر کے دکھاؤ. اللہ پاک تنو اجر بھی دنیا دے اندر عطا کرے گا, اللہ پاک آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا. اللہ اللہ حضرات سی وگار آئیے ایک اور مثال دے غور کرنا. اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں, بخاری دی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میری لونیہ میری خادمہ بکریاں چراندی پھر دیئے, بکریاں چراندیاں چراندیاں ایک بکری بیمار ہو گئی ہے نا, بیمار ہونے تو بعد میری اس خادمہ نکرانی نے اللہ نے ایک پتھر لے لیا, پتھر لے کر کے دے بکری نو ذبح کر دیتا ہے. بکری نو ذبح کرن تو بعد میرے تک خبرہ پہنچیا, میں کیا گل سنو فقال لهم لا تاکلون, کوئی بندہ اس بکری کا گوشت نہیں کھائے گا بلکہ اس بکری دے قریب بھی نہیں جائے گا جب تک میں اللہ دے پیغمبر دے گلو مسئلہ نہ پوچھا. اللہ پاک دے پیغمبر دے گلو مسئلہ پوچھا گیا. نبی پاک فرماتے نے اے بی بی دا اللہ پر حلال سوائے زبیہ, اللہ اللہ اللہ. حضرات سی وگار پتہ کی لگا انہوں نے جو عمل بھی کیتا میرے پیغمبر تو پوچھ کی کیتا, یہ ہوئی تے تابعہ داریاں نے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر پہلے کسی عورت نے ذبح نہیں سی کیتا, صحابہ پریشان ہو گئے کہ عورت نے ذبح کیتا ہے, پتہ نہیں دا کھانا حلال ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا, یہ جانور حلال ہویا کہ نہیں ہویا. نبی پاک دے کو پوچھا کہ آپ نے کہا فرمایا کھا لو. اللہ اللہ. اور آج دے اس معاشرے دے اندر جتھے میں اور تو رہ رہے ہیں نا, اور راوی دے علاقے چلے جاؤ نا تے جناب نے ککڑی مرغی مارتی چھری پھیر دے تے جانگلی لوگ کی کرتے دروئی خدا دیجے نہ کھایا لے مکروہ ہو گئی ہے. اللہ اللہ پتہ کی لگا میرے پیغمبر دی شریعت اندر عورت دا ذبح کرنا بھی جائز ہے. اللہ اچھا اے ککڑی نہ کھایا دے مکروہ ہو گئی ہے. اللہ دے یا بندے 36 سال تو دیا پکیاں کھاندہ رہا تو مکروہ نہیں ہویا, اے 2 منٹ ککڑی ذبح کرنا تو مکروہ کر چھڑی ہے. اللہ اللہ حضرات سی وگار آئیے گل سمجھانا چاہنا. تابعہ داریاں دیکھو میرے پیغمبر دے صحابہ دیا, غلامیاں دیکھو میرے پیغمبر دے صحابہ دیا, حق ادا کر دیتا انہا لوگ گانے نا. اللہ اللہ بخاری دی دوسری روایت دے غور کرنا. اللہ اللہ سے
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک لونی ہے جہدا نام ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بی بی عائشہ نے ابا جی نے انہوں آزاد کر دیتا ہے نا اللہ وقت آیا نا حضرت بریرہ دا نکاح مغیث نال کر دیتا گیا مغیث نال شادی کر دیتی گئی مغیث نال نکاح ہو گیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی مغیث بھی ہے اور بریرہ بھی صحابی ہے میرے پیغمبر دی لیکن گل سنے آجے مسجد عائشہ دے اندر آن والے نوازیوں ساتھیوں بھائیوں بزرگوں گل سنے آجے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیث نال رہنا پسند نہیں سن کر دیا حضرت مغیث نال انہاں دا دل رلیا نہیں سی اللہ نبی پاک نے ایک دن بریرہ نو فرمایا او بریرہ مغیث نال صلح کر لے مغیث دے گھر دے اندر چلی جا تینوں پتہ ہونا چاہیے بریرہ تیرا خامد مغیث گلیاں دے اندر اللہ اکبر تینوں یاد کرتا ہے گلیاں دے اندر تینوں آواز لگاتا ہے جا چلی جا اپنے گھر دے اندر حضرت بریرہ فرما دیے نے اللہ دے پیغمبر تامرونی کیا تسی میں حکم دے رہے ہو نبی پاک فرماتے ہیں نانا انما انا اشفاؤن میں ایک سفارش پہ کرنا وا اور کائنات دے لوگو حضرت بریرہ ہے تے لونڈی ہے ماں عائشہ دی آزاد کردہ لونڈی ہے لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا بریرہ چلی گا اپنے گھر مغیث دے نال اپنے گھر میں آباد کر تیرا خامد بڑا چنگا ہے تیرا خامد بڑا نیک ہے اپنے گھر چلی جا حضرت بریرہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر اتامرانی اگر حکم دے رہے ہو تے پھر تے ٹھیک ہے آپ فرماتے نے نا بریرہ میں تے حکم نہیں دیتا انما اشفاؤ میں تے سفارش پہ کرنا اور کائنات دے لوگوں دیکھو غور و فکر کرو بریرہ اور ذات کل واضح کر دی تھی اگر میرے پیغمبر کہہ دے دے بریرہ میں تے حکم دے رہی ہوں جا چلی جا اپنے گھر دے اندر یقینی بات ہے بریرہ نے مان لینا سی بریرہ نے تابعداریاں کرنیاں سن میرے پیغمبر نے فرمایا انما اشفاؤ میں تے سفارش پہ کرنا وا اللہ حضرات سیوگار یہ وہ لوگ نے جنہیں تابعداریاں کر کے دکھائیاں نے آئیے ایک اور بات پہ غور کرنا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے میرے پیغمبر دے سامنے نے نبی پاک فرماتے نے مغیرہ تو نکاح نہیں کیتا فرمایا اللہ دے پیغمبران قریب کر لگا فرمایا کس گھر دے اندر فرمایا فلان ساری صحابی دے گھر دے اندر فرمایا کیا نکاح کرنے تو پہلے تو اپنی بیوی نو دیکھی ہے کہ نہیں دیکھیا فرمایا اللہ دے پیغمبر حالے تک نہیں دیکھیا فرمایا جا چلا جا اس گھر دے اندر جا کر کے اپنی بیوی نو نکاح تو پہلے دیکھ لے گل سنیا دے پروانے ہو گل سنیا دے ساتھی ہو اے مغیرہ کہتے ہیں میں جا کر کے دستک دی تھی دروازہ کٹ آیا میرا سسر باہر نکلیا میں کیا گل سن اللہ دے عبدیا میرا نکاح تیری بیٹی نال ہونا ہے میں اپنی بیوی نو ویکھنا چاہنا حقیقت حوصلہ میں اپنی بیوی نو دیکھنا چاہنا اللہ پچھلے دنوں دے اندر ایک نکاح ہویا گل سنیا جے اللہ اساڑیاں خوشیاں شریعت دے مطابق نہیں غمیاں شریعت دے مطابق نہیں اللہ خوشیاں دے اندر بھی اسی سکھاں تے ہندوؤں دی نقلاں مارنے آ حضرت مغیرہ کہتے نے میں جدوں دستک دی تھی میرا سسر آیا نا میں کہ ابا جی میرے بابا جی کیونکہ سسر دے باپ ہی ہوندا نا اللہ میں تہاڈی بیٹی نو دیکھنا چاہنا جے نال نکاح ہوئے گا انہیں اندر لے جا کر کے بٹھایا غصہ نہیں کیتا کیونکہ دین نو سمجھن والا بندہ غصہ نہیں کرتا دین نو سمجھن والا بندہ غصہ نہیں کرتا پچھلے دن نکاح ہویا ایک اللہ نکاح تو پہلے دیکھ بھال کی دی گئی جس بچی نے دلہن بن کے اگلے گھر جانا سی وہ بچی کہنے لگی نکاح تو پہلے میں اپنے سورے نو اپنا منہ دکھانا سورے نو منہ نہیں دکھانا کسی نے پوچھا سہیلی نے بہنا ہی کی گل ہے انہیں آگے میرا سسر جدو بنے گا حالے تے گل پہ چل دیئے میرا سسر میرے لیے غیر محرم ہے دین
اے ہے دین جنہ سمجھے ہے دین اس چیز کا نام نے بہن نے بیٹی نے کیا کہ سسر میرا غیر محرم ہے، میں جب تک نکاح نہ ہوئے میں اپنے سسر کے سامنے نہیں آنا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات ذی وقار حضرت مغیرہ فرماتے نے میں اندر چلا گیا، میں اپنی بیوی نو دیکھنا چاہنا، میں چار پہندے بیٹھا آیا تے میری ہون والی بیوی نے میرے گل کی دی کمال دی، کہنے لگی مغیرہ گل سن لے، اگر جے تو اپنی مرضی نال آیا ہے تے جا واپس چلا جا، اگر تو پیغمبر دے حکم نال آیا ہے تے ایک نظر مینوں دیکھ لے، اگر پیغمبر دے حکم نال آیا ہے پیغمبر تا دین سمجھ کے آئے تو ایک نظر میں دیکھ لے۔ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ مرد تے مرد سے عورتوں نے بھی تابعداری دا حق ادا کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات ذی وقار توجہ کر دے چلے جانا، دو باتاں عرض کراں باب نے اختتام دی طرف لے آوا۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بھی روایت بخاری دے اندر ہے، مکے دے اندر نکاح کر لیا، مکے دے اندر شادی کر لی، شادی کرنے تو بعد کچھ دن گزر گئے، حضرت عقبہ بن حارث کہیں دے رہے میں ٹریا جا رہا ہوں، ایک عورت نے میرے پکڑ لیا، وڈیری جی عورت نے، بڑھیا عورت نے، کہنے لگی عقبہ ایک ہی پاپ کیتا آئی، ایک ہی کر لے آئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ عقبہ کہتے میں کہ اماں جی میں کڑا پاپ کر لے آئے؟ حضرت عقبہ نمائی کہنے لگی، بخاری کی روایت ہے، فرمایا عقبہ جس عورت نے تو نکاح کیتا ہے اس عورت نے میرا بھی دودھ پیتا ہے اور تو بھی میرا دودھ پیتا ہے، جس عورت نال تو نکاح کیتا ہے وہ عورت تیری رضائی بہن لگ دیئے۔ نکاح عقبہ نے لا علمی دے اندر کیتا ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث کہتے نے جدوں میں گل سنی میرے پیروں زمین نکل گئی، میں کیا ربا کی بن گیا ہے، اس عورت کا دودھ میں بھی پیتا ہے، یہ بھی میری رضائی ماں ہے، اور جس میری بھی جدے نال نکاح ہویا انہیں بھی دودھ پیتا ہے، وہ بھی میری رضائی بہن ہے، ربا میرے نال کی بن گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے مکے تو سفر شروع کیتا مدینے دی طرف۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات ذی وقار کرتے غور کرنا، میں پوچھنا چاہنا وہ پیارے ساتھیوں دسیا جے پہاڑیاں بنانا کوئی دین نہیں ہے، جھنڈیاں لگانا کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پہاڑیاں بنا اب مٹی دی پہاڑی نہیں کدی کسے بنائی ہے، مٹی دا ڈھیر لا کے چونا چھڑکا کے تے پہاڑی دا نقشہ بنایا گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگے گئے دیکھو اور بچہ کھڑا ہے، انہیں بدخاں چھٹیاں ہوئی نے 12 ربیع الاول والے دن، اگے گئے تو اور کبوتر لئی کھڑا ہے، اگے گئے تو جناب والا کوئی ککڑیاں لئی کھڑا ہے۔ اور یارو یہ محبت دا تقاضا نہیں ہے، یہ پیار دا تقاضا نہیں ہے، آ دیکھ منن والے نے کیویں منے آئے، منن دا حق ادا کیتا عقبہ بن حارث نے۔ حضرت عقبہ کہندے نے میں جلدی دے نال مکے ہوں نکلیا، اللہ اللہ مکے ہوں نکلیا، مدینے دی طرف سفر کر رہے ہاں، کئی دن سفر کر کے مدینے دے اندر پہنچے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہوئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک نے میں پوچھیا شائستان انداز دے اندر اللہ دے پیغمبر جی اگر کوئی بندہ رضائی بہن نال نکاح کر لے او دے بارے دے اندر کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 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 کیف وقد کیلا کیف وقد کیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن حارث کیف وقد کیلا، جدو پتہ لگ گیا تینوں تے پھر میرے کو کی لینا آیا ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث نے کوئی گل نہیں کی تھی، اتو ہی جناب اللہ 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 مدینے تو سفر کرنا شروع کر دیتا مکے والے، مکے آ کر کے اس عورت کو طلاق دے دیتی ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اے میرے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ مننے آئے، منن
دا حق ادا کر دیتا ہے. کدی تو بھی پوچھی آئی لکی کمیٹی حلال ہے کہ حرام ہے, کدی پوچھی آئی آجنیاں جناب اللہ اکبر سود دیاں قسمہ نے اے حلال نے کہ حرام نے, کدی پوچھی آئی انشورنس کرائی پھرنا ہے اے حلال ہے کہ حرام ہے. تینوں فکر ہی کوئی نہیں, حلال ہے تاں بھی جائز ہے, حرام ہے تاں بھی جائز ہے. اللہ سود تے گڈیاں لوے, سود تے موٹر سائیکل لوے, سود تے پلاٹ لوے, سود تے مکان بنائے, سود تے اوپر دکانداری کرے. اللہ او یارو گل سنیا دے نبی دا صحابی ہے نکاح علمی دے اندر کر بیٹھا ہے. جب تک میرے پیغمبر کو مسئلہ نہیں پوچھیا اپنی بیوی دے گھر نہیں گیا, اپنی بیوی دے قریب نہیں گیا. جب مسئلے کا پتہ لگ گیا حکم نے طلاق دے کے اپنا دامن پاک کر لے آئے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ فَاتَّبِعُونِي. اللہ حضرات سیوگار آئیے ایک اور بات پہ غور کرتے چلے جانا. مسند احمد دے اندر روایت ہوتی ہے میرے اور بڑے پیر و مرشد جناب محمد, پھر پڑھو محبت نال پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جلیبیب مسند احمد دے اندر روایت ہے نبی پاک دا صحابی ہے نا, اللہ میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھا ہے. فرمایا وہ جلیبیب نکاح نہیں کرنا. فرمایا اللہ دے پیغمبر جی رنگ کالا ہے مینوں کون دے گا. نبی پاک بڑے پریشان ہو گئے. اللہ فرمایا گل سنیا جے پروانے ہو, دین نو مقدم کر لو, اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. دین نال رشتہ داریاں کریا کرو, دین دی وجہ تو اللہ کوئی قوم نہیں, کوئی حسب نہیں, کوئی نسب نہیں, بس دین دی وجہ تو رشتہ کرنا ہے, دین دی وجہ تو توحید دیکھ کے رشتہ کرنا ہے. اللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے پیارے صحابی نہیں کرنا, جا چلا جا فلانا انصاری ہے وہ دے گھر دے اندر جا کے دستک دینی ہے. حضرت جلیبی فرماتے ہیں میں چلا گیا, میں جا کے دستک دیتی ہے نا, اندر جناب والا بچی دا باغ میں نکلے ہے. میں کہ اللہ دے بندیا میرے نبی پاک نے بھیجے آئے, میں رشتے واسطے آیا ہوا. اور یہ کہ ذرا ٹھہر جا, میں اپنے گھر چلا جانا. اپنی بیوی نال مشورہ کیتا ہے. حدیث کے اندر الفاظ ہوندے نے مسند احمد دے اندر, او دی بیوی کہنے لگی اللہ دے بندیا آپ بڑے قیمتی گھرانے ٹھکرائے نے, اور ایک کالے دے رنگ والے نال رشتہ کریے. کئی بیویاں نو چھیتی رشتہ بھی پسند نہیں کرتا. گھراں دی لڑائی بیبیاں تو, بھراواں نال لڑائی بیبیاں تو, سس دا سر کٹے تا بیبی, سسر دا کٹے تا بھی بیبی. جدھر جاؤ گے رولا بیبی دا ہے. بیبیاں اگر اتفاق کر لین تے بھائیاں کدی لڑائی نہیں ہو سکتی, کدی نفرت نہیں ہوئے گی. کرو آؤندے نو کر جاندے نو آپ کر ٹوں ٹاں ٹوں انہیں اگنے کی اسی سیاپے لوگ گئے. خامد نے آگیا میں گھر مشورہ نہیں کرا, جا کے فرمایا بی بی نو اللہ والیے. نبی پاک نے صحابی بھیجے رشتہ منگدا پیا ہے, تے او بچی سنتی پئی ہے, حیادار بچی, شرمیلی بچی, دین والی سنی جا رہی ہے نا. تے او دی ماں کہن لگی لے اپنے ڈڑے تکڑے رشتے چھڑ دیتے, اللہ اور آپ کالے جے رنگ والے نال رشتہ کریں گے. اللہ بیٹی نے گلاں سنیاں نا, سن کے کہن لگی اماں جی پریشان ہون دی گل نہیں ہے, اے آیا آپ نہیں ہے, اینو بھیجیا مصطفیٰ نے وے. تے مصطفیٰ اپنی مرضی نال کدی نہیں بولیا, جدوں بولیا اللہ دے آرڈر نال بولیا ہے. اللہ میرے پیغمبر دی مرضی نال نہیں آیا ہے, اللہ دیاں مرضیاں نال آیا ہے. اللہ حضرات سیوگار اس موقع دے اوپر عورت کو بچی کہن لگی اتردون امر رسول اللہ, اتردون امر رسول اللہ. اماں جی کیا تسی اللہ دے پیغمبر دے حکم کا انکار کرو گے, کیا تسی اللہ دے پیغمبر دی گل نہیں منو گے؟ اے اللہ دے پیغمبر دا سنیہ لے کے آیا ہے. فرمایا کوئی صحابی انصاری بڑا مالدار مدینے دا, انہیں جلدی دے نال
مسجد نبی دا رخ کیتا جا کر کے میرے پیغمبر نو کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جس رشتے دا تسی انتخاب کیتا ہے میں راضی ہاں میری اہلیہ بھی راضی ہے میری بیٹی بھی راضی ہے اس کالج رنگ والے نو بلا کے تے میری بیٹی دا نکاح کر دیتا جائے حضرات سی وقارے وہ لوگ نے جنہاں لوگوں نے اطاعت کی ہے نا اطاعت دا حق ادا کر دیتا ہے اگر عورتوں نے تے انہاں تابعداری میرے پیغمبر دی کی دی اگر مرد نے تے انہاں تابعداریاں میرے پیغمبر دیاں کی دیاں اللہ پاک نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آخر دعوانا الحمدللہ